جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں۔ توبہ کا برتن چاہے کتنی بار ہی کیوں نہ ٹوٹ جائے، اس ٹوٹے ہوئے برتن کو اس خدا کے پاس لے جایا کرو۔ وہ خدا الجبار بھی تو ہے، وہ اسے دوبارہ بنا دے گا۔ زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ اگر آپ اچھے ہیں تو آپ لوگوں کو نہیں، لوگ آپ کو کھوتے ہیں۔ اگر تم کسی کام میں پہلا قدم نہیں اٹھاؤ گے تو تم کبھی نہیں جان پاؤ گے کہ تم کتنے آگے جا سکتے ہو۔ حقیقت: جب دیواروں میں دراڑیں پڑتی ہیں تو دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں، اور جب دل میں دراڑیں پڑتی ہیں تو دیواریں بن جاتی ہیں۔ اپنے ارد گرد لوگوں سے ہمیشہ خوش اخلاقی سے بات کریں، نہ جانے جن سے آپ سختی سے مخاطب ہوں وہ زندگی کے کس تکلیف دہ مقام سے گزر رہا ہو۔ عیب: اگر کسی شخص کو خود میں کوئی عیب نظر نہ آئے تو سمجھ لیں کہ اس کی جہالت اپنی انتہا سے بھی آگے نکل چکی ہے۔ صرف اپنے ہی فرقے کی کتابیں پڑھ کر اور صرف اپنے ہی فرقے والوں کی تقریریں اور بیانات سن کر خود کے حق پر ہونے کا فیصلہ کر لینا گویا ایسا ہی عمل ہے جیسے اکیلے دوڑ لگا کر پہلے نمبر پر آ جانا۔ رشتے ایک دوسرے کا خیال کرنے کے لیے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا استعمال کرنے کے لیے نہیں۔ آپ کے وہ الفاظ تحفہ ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ جو آسانی سے ملے وہ دھوکہ ہے، جو مشکل سے ملے وہ ہے عزت، جو دل سے ملے وہ ہے پیار، اور جو نصیب سے ملے وہ ہے دوست۔ جو شخص کسی دوسرے کی زندگی میں آگ لگاتا ہے وہ اصل میں اپنی قبر کی آگ بھڑکا رہا ہوتا ہے۔ دوسرے کی تو وہ صرف عارضی دنیا برباد کرتا ہے لیکن اپنی دائمی آخرت برباد کر لیتا ہے۔ سازشیں کرنے والے یہ سوچ لیں کہ اللہ کی تدبیر بہت بڑی ہے، جب کاری ضرب اس کی طرف سے پڑے گی تو نہ دنیا کے رہیں گے اور نہ آخرت کے۔ صرف ہاتھ ہی نہیں الفاظ بھی سہارا بنتے ہیں، جہاں ہاتھ نہ پکڑ سکیں وہاں لفظوں سے تھام لیا کریں۔ والدین سے جھگڑا نہ کرو خواہ تم حق پر کیوں نہ ہو۔ اللہ کی محبت کے علاوہ دنیا کی ہر محبت دکھ دیتی ہے۔ اپنے معاملات سوچ سمجھ کر اور حوصلہ مندی سے حل کریں، کیونکہ کبھی کبھی تعلقات قصور سے نہیں ذہنی فطور سے بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ صرف اللہ کا ڈر ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ہر برائی سے روک سکتا ہے۔ دولت اور کردار میں سے کسی ایک کے ساتھ چلنا پڑ جائے تو کردار کے ساتھ چلنا، کیونکہ کردار ہمیشہ آگے چلتا ہے اور دولت اس کے پیچھے۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ رشتے وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن میں احساس کا جذبہ ہو، کیونکہ ہمدردی تو ہر کوئی کر لیتا ہے مگر احساس کوئی کوئی کرتا ہے، اور یہ احساس لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتا بلکہ انسانوں کے رویے اور برتاؤ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ مشکل دستک دے تو خوفزدہ نہ ہوں، آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیں، کیونکہ کامیابی ہمیشہ مشکل کا بھیس بدل کر آتی ہے۔ زندگی بہت خوبصورت ہے اگر امیدیں صرف اللہ سے وابستہ کر لیں۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں۔ جانتے ہو دعا کیا ہے؟ اپنی ہر پریشانی اللہ کو بتا کر بے فکر ہو جانا۔ سورہ یوسف کا انتہائی پیارا سبق۔ زندگی میں اگر آپ کے انتہائی عزیز اور قریبی لوگ بھی آپ سے دغا کر جائیں، آپ کے خلاف ہو جائیں، تب بھی اگر آپ صبر سے کام لیں اور اللہ پاک پہ کامل بھروسہ رکھیں تو اللہ پاک آپ کو وہ مقام عطا کرے گا کہ زمانہ دیکھتا رہ جائے گا۔ اپنے ماں باپ سے محبت کیجیے، آپ پر ان کا بہت قرض ہے۔ آپ نے کبھی انہیں حاصل کرنے کے لیے دعا نہیں کی لیکن انہوں نے آپ کو حاصل کرنے کے لیے بہت دعائیں کی ہیں۔
کوئی آپ کے لیے دروازہ بند کرے تو مسکرا کر اسے بتائیے کہ کنڈی دروازے کے دونوں طرف ہوتی ہے۔ اچھی تربیت تو گھروں سے ملتی ہے، اونچے اسکول صرف تعلیم دیتے ہیں۔ اہم پیغام: ہر پرندے کے پیچھے ایک پورا خاندان ہوتا ہے۔ شکار کرتے وقت اپنے ایک لقمے کے لیے ان بے زبانوں کا گھر ویران نہیں کرنا چاہیے۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ کسی سے نعمت کے چھن جانے کی تمنا کرنا یا یہ خواہش کرنا کہ فلاں شخص کو یہ نعمت نہ ملے، اس کا نام حسد ہے۔ تباہی اور بربادی ایسے تمام لوگوں کے لیے جو انسانوں کو طعنے دیتے رہتے ہیں اور ان کے عیبوں کی تلاش میں لگے رہتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، جب آپ کسی کا اچھا کر رہے ہوتے ہیں تب آپ کا بھی کہیں اچھا ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ نے خود ہی اپنے آپ کو خوش رکھنا ہے، کسی اور سے یہ امید کبھی نہ رکھنا، سخت مایوسی ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ استغفار اور درود شریف کی کثرت انسان کا مقدر بدل دیتی ہے۔ وہ لوگ آپ کی قیمت کبھی نہیں سمجھ سکتے جس کے لیے آپ ہمیشہ دستیاب رہتے ہیں۔ غرور اچھا نہیں کسی بھی شے پہ، یہاں جلتی لکڑی بھی کبھی پیڑ ہوا کرتی تھی۔ صبر ایمان کی بنیاد ہے، اخلاق انسان کی خوبصورتی ہے، سچائی قرآن کی زبان ہے، عاجزی کامیابی کی کنجی ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ہر تعلق احترام مانگتا ہے، کسی کو حاصل کرنا ہو یا کسی کو اپنا بنانا ہو تو سب سے اول اس کا احترام کرنا لازمی ہے۔ تعلق اکثر ختم ہو جاتے ہیں، اگر یاد رہتا ہے تو اس کا احترام، کہ اس نے مجھے کتنی عزت دی تھی، اس نے مجھے کتنا مان دیا تھا۔ تعلق اور رشتہ یہ اللہ کی طرف سے بنتے ہیں، مگر ایک دوسرے کو عزت دینا اور احترام کرنا ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں ہے۔ تم سجدوں کو نہیں چنتے، تمہیں سجدوں کے لیے چن لیا جاتا ہے۔ خاموشی سے بڑی کوئی چیخ نہیں، ہر گالی، ہر تہمت، ہر الزام اور ہر بدخوئی کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ ٹھکرا دو اگر دے کوئی ذلت سے سمندر، عزت سے جو ملے وہ قطرہ بھی بہت ہے۔ خاموشی ایک عبادت ہے، فرشتہ اسے لکھ نہیں سکتا، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا اور رب کے سوا کوئی اسے جان نہیں سکتا۔ اپنی زندگی جیو، کیونکہ نہ تو منہ بند ہوں گے اور نہ ہی زبانیں۔ اے دلوں کو پھیرنے والے رب، میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے، آمین یا رب۔